یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے، پیغمبر کا کام کیا ہے کہ نبی کے کام کیا ہے بھائی؟ نبی کا کام فیکٹری لگانا نہیں ہے، کارخانہ لگانا نہیں ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا کام ہدایت دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ ہدایت دینا ہے، کتاب الہی کی تعلیم دینی، قرآن پڑھانا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ فیکٹری نہ لگائیں، فیکٹری بھی لگائیں، دکان بھی لگائیں، رزق حلال کمائیں۔ تمام انبیاء کرام نے حلال رزق کمانے کی ترغیب دیے، لیکن نبیوں والا کام اس سے اونچا کام ہے، وہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں۔ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یتلو علیہم، تین حق بتا دیے۔ پیغمبر کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بعض لوگ تو آج کل ایسے بھی وہ نئے نئے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی صرف تلاوت کرنے سے اور جو نا بھائی کچھ نہیں ملتا۔ بڑی غلط بات کرتے ہیں بھائی۔ قرآن فائدہ دے، اس کے مختلف سٹیج ہیں۔ آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ایک حرف کے اوپر 10 اجر ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ صرف سننے سے ہی آدمی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا؟ اسٹیج ہیں بھائی۔ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، قرآن کا علم حاصل، یہ اگلا اسٹیج ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، دل میں نور پیدا ہوگا، دماغ میں نور پیدا ہوگا۔ آج کل یاد رکھیے سارا گند ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دماغ میں گند ہے، سوچ میں گند ہے، مادہ پرستی کا گند ہے۔ گند سے مراد ہے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے جی میرا ایک دوست میرا پتہ نہیں 1 کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا امریکہ میں جا کے بیٹھا۔ 1 کروڑ تو اس کا، باقی کئیوں کے کروڑ۔ دوست ہے وہاں جا کے بیٹھا ہو، وہاں تک رسائی ہماری پولیس کی بھی نہیں، پولیس تو کیا فوج کی بھی نہیں، حکومت کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ ایک دوست کا پیسہ دوست درندہ بن چکے، بھائی درندہ بن چکے، بھائی بہن کو میراث میں حق نہیں دیتے، درندہ بن چکے ہیں۔ اس لیے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے پیغمبر، پھر ان کی تعلیم، قرآن کا علم، ترجمہ، تفسیر۔ فرمایا پھر وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، تزکیہ کے معنی پاک کرنا۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تزکیہ اخلاق۔ بھائی ہمارے اندر جو ہوس ہے، لالچ ہے، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی، یہ لالچ ختم تو نہیں ہو سکتی۔ پیغمبروں کی تعلیم یہ کہ اس کو کم سے کم کریں، نقصان کے درجے سے کیا ہو جائے؟ نیچے آ جائے، کہ آپ کا نقصان نہ کرے۔ یہ لالچ کم کریں اس کو۔ ہوس ہے، لالچ ہے، حرص ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بے صبری ہے۔ دیکھا قاری صاحب نے دعا کی نا، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو بے صبری کیا ہے؟ برے اخلاق۔ یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ بے صبر لوگ ہوتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے بے صبری کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دیکھیں تزکیہ کریں گے، پاک کریں گے۔ پیغمبر کس چیز سے پاک؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن میں جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے زبان کیا ہو جائے گی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کریں گے۔ حسد دل میں بسائے رکھتے ہیں، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، ہمسائے کے لیے۔ اور یہ ہمسائے پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، قریش صاحب عرض کر دوں کہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جن کا میں نے بتایا، دیکھیں نا دنیا میں لوگوں نے بڑی خاموشی سے دین کا کام کیا ہے۔ آج تک تو شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہوگا کہ فرانس میں کیا کام ہوا ہے۔ ہم تو الحمدللہ پوری دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، کہاں کیا کام ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ فرانس میں رہتے تھے،
ایک مرتبہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، وہ میں ہمسائے کے حق کے بات کر رہا ہوں، بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ آج کل تو ہر ایک بڑے مسلمان ہونے کا دعویدار ہے، ہم نہیں ہیں۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، فرانس گئے، پیرس میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی کسی نے ان کو بتایا کہ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رہتے ہیں، قریب ہی کہیں رہتے۔ کہنے لگے جی میری ملاقات کا انتظام کرو، کیونکہ جانتے تھے کہ 1981 میں بہاولپور یونیورسٹی میں تشریف لائے تھے، ضیاء الحق صاحب نے ان کو بلایا تھا، 19 لیکچر دیے تھے وہاں پر، خطبات بہاولپور کے نام سے وہ چھپے ہیں، قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے۔ کہنے لگے میری ملاقات کا ہے، وہ ان سے رابطہ ہوا، کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے جی مل لیں۔ کہنے لگے آپ اپنا پتہ وتا دے دیں تو آپ کے گھر آ کے ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان کسی کے گھر آئے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے کسی کے وہ ہو تو کہیں گے بھائی ذرا محلے میں ٹور شور تو بنے، ہاں جی، ہے نا۔ یہاں تو کوئی ایس ایچ او کسی کے گھر آئے کہتے ہیں کافی سارا ٹور شور بن گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو لکھ کر بھیجا کہ آپ میرے گھر نہ آئیں، آپ اپنا پتہ مجھے دے دیں کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کہا گیا کہ نہیں، ہم آپ کو ایک عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ جواب جو ڈاکٹر حمید اللہ نے دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگے میاں صاحب آپ یہاں نہ آئیں، میرے گھر نہ آئیں، وجہ یہ کہ میرا جہاں گھر ہے وہاں پر گلی چھوٹی ہے۔ کیا ہے؟ گلی چھوٹی ہے۔ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یہاں میرے گھر آنا چاہیں گے تو سیکورٹی والے ہٹو بچو سیٹیاں بجاتے ہوئے یہاں پر ہلا گلا ہوگا، میرے ہمسایوں کو تکلیف ہوگی۔ کس کو؟ میرے ہمسایوں کو تکلیف ہوگی۔ ہمسائے کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن ہے ہمسایہ۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ آپ یہاں نہ آئے، یہ محلے میں میرے ہمسایوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوگی، آنے جانے میں بھائی ہم تو پروگرام بھی کہاں کرتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، گلی میں سڑک بند کر کے پروگرام کرتے ہیں۔ ہم نے محفل قرات کرنی ہے، سڑک بند کریں گے، ہم نے میلاد کرنی ہے، سڑک بند کریں گے، راستے بند۔ بھائی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں کیا کیا، بعض تو شادیاں بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں راستہ بند کر کے۔ بھائی راستہ دیکھا کتنے وہاں آپ کے ہمسایوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ تھے بڑے مسلمان کہ جی کہتے ہیں وزیر اعظم میرے گھر نہ آئے کیونکہ میرا کوئی ٹور شور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے ہمسایوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں بڑے مسلمان کہ جو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اس بات پہ غور کر لیں، 27ویں رات ہے، کیا آپ کے ہمسائے آپ سے راضی ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اسلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بتائے، مجھے تو شک ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کو شریک نہ کرتے۔ اتنے حقوق بتائے، چھت پہ چڑھتے، گانا بج رہا ہے، دوسرا ہمسایہ سو نہیں سکتا، مریض ہے تو بھائی تکلیف میں ہوگا، مطالعہ نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، ہمسائے کیا بتاؤں آپ کو، میرے بھی ہمسائے۔ میں تو کہتا رہتا ہوں بھائی کسی ہمسائے کو میری وجہ سے کوئی دقت ہو تو بتا دیں۔ میرے ہمسائے نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں۔ رہتا کہاں ہوں؟ جامع اشرفیہ میں رہتا ہوں، تعلیمی ادارے میں رہتا ہوں،
لیکن وہ عالم نہیں ہے، مرغیاں پالی ہوئی ہیں، روزانہ 2-3 مرتبہ۔ میرے گھر کا میرے چمن ہے، میں پھولوں کا بڑا شوقین ہوں، پھول ہے، گھاس ہے، پیسے خرچ کر کے وہ مالی رکھا ہوا ہے، میں اور قسم کا مولانا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھول پیسے دے کے پھول لائے، وہ رکھے ہوئے، یہ انتظام کیا۔ اچھا وہ مرغیاں آتی ہیں، وہ پھولوں کو برباد کر کے چلی جاتی ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمسایہ بھائی، آپ کی مرغیاں ادھر آتی ہیں، ان کو نکالتا ہوں، بھگاتا ہوں، تو مرغیاں ہوتی ہیں، ان کو تو نہیں پنا کہ استاد سے پھر آ جاتی ہیں، پھر بھگاتا ہوں جلوس کی شکل میں۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو تیری مرغیوں کی خیر نہیں ہے، بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی آخر کار انہوں نے اصل بات بتائی، استاد جی کاٹ کے کھائیں، وہ بڑی عزت کرتے ہیں، استاد جی آپ کاٹ کے کھائیں، یہ میری بیوی کا شوق ہے مرغیاں پالنا، میرا نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ ہمسائے کی اجازت کے بغیر بندہ مرغیاں نہیں پال سکتا، اسلامی قانون کی کتاب ہے، ہمسائے کی اجازت کے بغیر کتا نہیں پال سکتا۔ ہمارے نہیں سمجھے، میں جہاں رہتا ہوں میرا یہ حال ہے کہ مرغیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب کہتا بھی ہوں کہ بھئی مار دوں گا، تمہاری مرغیوں کو شہید کر دوں گا، نہیں، مرغیاں تو مرغیاں، پھر آج جلوس نکال کے آ جاتے۔ بڑا مسلمان کون ہوتا ہے کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہو۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کے اس سے یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے۔ بہرحال یہ محفل ہے جو جناب قرآن پاک کی تکمیل کی، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کہ ہم تو کہتے ہیں نا جی بیوی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، ہر ایک جو ہے نا بھئی وہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ سوال یہ کہ قرآن کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بحیثیت مسلمان 3 حق ہیں، اس کی تلاوت کریں۔ جن کو ناظرہ نہیں آتا وہ ناظرہ آج سے شروع کرتے، کسی قاری صاحب سے پڑھنا شروع کرتے۔ جن کو ناظرہ آتا ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، جن کو ترجمہ آتا ہے وہ آج سے اس پر عمل کرنا، جو عمل کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں اس قرآن کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں جی۔ یہ اس کے حقوق ہے جی۔ اللہ رب العزت جیسے ہم نے قرآن کو سنا، 27ویں رات ہے، ممکن ہے لیلۃ القدر ہو، اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھیے 27ویں رات کو قرآن سن کے وہ 28ویں رات کو پھر چھٹی، کہتے ہیں کام پورا ہو گیا۔ بھائی کام شروع ہو گیا، ابھی آپ نے سنا ہے، آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، میں نے اور آپ نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ احساس کرنے کی کہ قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اب دعا فرما دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا